مہدی مقام کی 5 یا 6 برس تھی۔ حضور کی گود میں آقا حسین بیٹھے تھے، میرے بادشاہ حسین اپنے نانا کی گود میں۔ صحابہ کی بھیڑ لگی ہے، ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس بچے کی ایک شکایت ہے۔ اس بچے کو تاریخ میں حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ کہتے حضور جب آپ کے شہزادے حسین چلتے ہیں نا راستے میں تو یہ ان کے قدموں سے خاک اٹھاتے ہیں اور اپنے سر پہ لگاتے ہیں، اسے چوم بھی لیتے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا سنا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے نواسے کو گود سے اتار کے کروٹ میں کھڑا کیا اور فرمایا بچے کیا جو یہ کہہ رہے ہیں سچ ہے؟ بچہ رونے لگا۔ حبیب ابن مظاہر کی عمر شریف اس وقت 14 یا 15 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 14 یا 15 سال۔ میرے حضور نے فرمایا کیا یہ سچ ہے؟ کہتے جی۔ آقا فرماتے ہیں ایسا کیوں کرتا ہے؟ بچے نے رو کے کہا حضور میری مجبوری ہے۔ آقا فرماتے ہیں کون سی؟ بچے نے کہا یا رسول اللہ پورا مدینہ حسین سے پیار کرتا ہے مگر میں حسین سے عشق کرتا ہوں۔ حضور اب جو سزا ہو دے دیں، میرے نبی کی اب سزا دیکھو۔ حضور کھڑے ہیں اور بازو پھیلائے، فرمایا آ محمد کے سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد اپنے نواسے کا ہاتھ ایک ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ لیا اور لینے کے بعد دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا۔ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، آخری دم تک انہیں جدا مت ہونے دینا۔ یہ تھے بچپن کے ساتھی میرے آقا حسین۔ اب یاد کرو وقت کربلا کا، توجہ ہے جی، کربلا کا وقت یاد کرو۔ میرے حسین جب ہجرت کرنے لگے مدینے سے مکہ شریف کی طرف، آپ نے خط لکھا حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام اور لکھا میرے یار میں ہجرت کر کے مدینے مکہ شریف جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں یار میں تو جا رہا ہوں، اگر تیرا من چاہے تو آ جا، اگر تیرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں تو سن، مجھے نانا کا دین بھی بچانا ہے، نانا کی امت بھی بچانی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابھی میرے حسین ہجرت کر کے مدینے سے مکہ نہیں پہنچے تھے، حسین کا ساتھی مکے میں پہلے پہنچ گیا تھا، پہلے پہنچ گئے۔ پھر مکے سے حسین کے ساتھ کربلا پہنچے۔ جب میرے حسین کی عمر شریف 56 تھی، اس وقت میں ان کی عمر شریف تقریباً 75 سال تھی۔ کتنی عمر؟ 75 میں بندے کا حال کیا ہوتا ہے؟ کمر جھک جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، پھر بندہ لڑائی کرنے کے لائق رہ جائے گا؟ ہے جی دیکھو کوئی ہے ایسا بندہ جو اس عمر میں لٹ چلا لے؟ اور وہاں تو کہانی تلواروں کی تھی۔ جب شب عاشور آئی میرے حسین نے فرمایا غازی جی آقا چراغ بند کر دو۔ چراغ بند ہوا، میرے حسین کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد کہا لوگو تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کل مجھے نہیں معلوم یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن اتنا جانتا ہوں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم جاؤ، کسی کے پیچھے بچے ہیں، کوئی جوان بیٹیاں چھوڑ کے آیا ہے، کوئی نئی دلہن چھوڑ کے آیا ہے، واپس چلے جاؤ۔ حسین وعدہ کرتا ہے جاؤ گے تو ناراض نہیں ہوں گا، بلکہ قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے نانا سے تمہاری شفاعت کراؤں گا۔ مکمل خطبہ ارشاد فرمایا اور تھوڑی دیر سکتا رہا۔ سکتے کے بعد آقا حسین نے فرمایا غازی جی آقا آپ چراغ روشن کرو۔ جب چراغ جلا کوئی فرق نہ تھا بیٹھنے والوں میں، ایک فرق تھا، جب چراغ بند کیا گیا تھا تو آنکھیں سوکھی تھی، جب چراغ جلایا گیا تو آنکھیں برس رہی تھی۔
کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس میں آنسو نہ تھے. آقا حسین نے مجمع پہ نگاہ ڈالی, کہا جاتے کیوں نہیں ہو. اللہ اکبر. حضرت مسلم بن عوف سجا کھڑے ہوئے, کہتے حسین اس سے بہتر تو یہ ہے ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں قلم کر دیں. آقا حسین یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ کو چھوڑ کے ہم بچوں کی پرورش کریں گے, ہم آپ کو چھوڑ کے اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے. حسین مانا کہ شفاعت مل جائے گی, لیکن حسین آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا موقع تو نہیں ملے گا, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں. اس کے بعد حضرت یہی حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے, لاٹھی کا سہارا لے کے آگے بڑھ کے کمر جھکی ہے, جا کے آقا حسین کے قدموں کے پاس دو زانو بیٹھے, اپنی تلوار جا کے آقا حسین کے قدموں پہ رکھی, رکھ کے کہتے آقا میں تو تیرا نوکر ہوں, چاہے تو اپنے ہاتھ سے گردن قلم کر دے, میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں. اللہ اکبر. کہتے آپ کے ہاتھوں سے شہید ہونا گوارا ہے, قتل ہونا گوارا ہے, تجھے چھوڑ کے جانا گوارا نہیں ہے. حسین اگر قیامت کے دن سیدہ فاطمہ نے پوچھ لیا حبیب ساری زندگی بیٹے سے یاری لگاتا رہا, ساری زندگی بیٹے سے دوستی کا دم بھرتا رہا, جب کربلا میں بیٹے پہ پانی بند کیا گیا تو تجھے گھر یاد آ گیا, جب بیٹے کی طرف تیر آنے لگے تو تجھے کنبہ یاد آ گیا. کہتے ہیں حسین آپ کو چھوڑ کر کے میں آپ کی ماں کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں. اس کے بعد حبیب ابن مظاہر نے اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ میں لیا تھا, وہ لے کے کہا تھا آقا حسین اگر یہ لگتا ہے کہ یہ بوڑھا کس کام کا ہے, یہ میدان جنگ میں کیا گل کھلائے گا. تب حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا حسین دل چھوٹا مت کرنا, اگر گردن کٹانے کی باری آئے گی تو اکبر بعد میں جائے گا, حبیب پہلے جائے گا, اصغر بعد میں جائے گا, حبیب پہلے جائے گا, اور محمد بعد میں جائیں گے, حبیب پہلے جائے گا. حسین یہ یاریاں مزوں کے لیے نہیں کی گئی ہے, بلکہ یہ یاری تو تجھ پہ جان لٹانے کے لیے کی گئی ہے. اللہ اکبر. محفل برخاست ہوئی, فرمایا جاؤ جا کر کے اپنے رب کو منا لو. میرے حسین نے سجدے میں سر رکھا, رو کے کہا یا اللہ ہماری زندگی اور تیری بندگی کی آج آخری رات ہے, آج ہماری زندگی اور تیری بندگی کی آخری رات ہے. میرے مالک میں تجھ سے آج یہ نہیں کہتا کہ میری جان بخش دے, میں یہ نہیں کہتا ان تلواروں کے رخ پھیر دے, بس اتنا تیرا حسین چاہتا ہے یا اللہ اگر حسین کے گردن پہ چھری چلے تو میرے مالک اپنے حسین کو صبر کی توفیق دے دینا. میرے اللہ کہیں کل کا دن ایسا نہ ہو کہ بچوں کی پیاس میرے قدموں میں لرزہ پیدا کر دے. اے میرے رب مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے اصغر کے سو کے ہونٹ دیکھ کر بھی صبر کا پیمانہ میرا جھلکنے نہ پائے. حسین نے پوری رات گریہ و زاری میں گزاری, اور جو فجر کا وقت آیا میرے حسین نے فرمایا اکبر. جی بابا. کہا حضرت علی کی زندگی میں پوری زندگی بھائی حسن نے اذان پڑھی ہے, اس لیے کہ وہ ان کے بڑے بیٹے تھے, لیکن آج میرا بڑا بیٹا تو ہے. اکبر جا کربلا کے میدان میں جا کے اذان پڑھتے, کربلا کے میدان میں اذان پڑھ. حضرت علی اکبر اذان پڑھنے گئے, اذان سے فارغ ہوئے, ساتھ میں میرے حسین نے یہ بھی کہا تھا میدان کا جائزہ بھی لینا. جنگ لڑنے والے لوگ مجاہدین میدان دیکھ کے لڑائی کرتے تھے, کہیں پیر اکھڑنے والی زمین تو نہیں, کیسی زمین ہے, پیر پھسلیں گے تو نہیں. فرمایا جا زمین بھی دیکھ کے آنا. حضرت علی اکبر آئے ہیں میدان کربلا کا, جب چکر لگانے لگے کیا دیکھتے ہیں, ایک جگہ پہ خاتون بیٹھی ہیں, اپنے دوپٹے کے آنچل سے زمین صاف کر رہی ہیں, آنسو بہا رہی ہیں. جیسی ہچکی کی آواز حضرت علی اکبر کے کانوں تک آئی ہے, آپ قریب گئے, جا کے کہتے ماں اس ویرانے میں تیرا کیا کام ہے, تو کون ہے, کہاں کی رہنے والی ہے, اور اس میدان میں کیا کر رہی ہے. حضرت علی اکبر نے اتنی بات کہی تھی, کوئی جواب نہ آیا. آپ واپس خیمے میں آئے, اپنے والد سے آ کے حال بیان کیا میدان کا. اس کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا بیٹے کون سی بات ہے. کہا بابا میدان میں نے ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا ہے, وہ اپنے دوپٹے سے زمین کربلا کو صاف کر رہی تھی. اتنا میرے حسین نے سنا, چیخ نکلی آقا حسین کی, کچھ نہ کہا, اکبر سے رونے لگے. حضرت علی اکبر نے کہا تھا بابا ایسی کون سی بات میں نے کہہ دی جس سے آپ کی چیخ نکل گئی, آپ کیوں روئے ہیں. میرے حسین نے اکبر کو سینے سے لگا کے فرمایا اکبر تو جس خاتون کی بات کرتا
ہے، وہ کسی دیہات سے آنے والی نہیں ہے، وہ کسی قرب و جوار کی رہنے والی کوئی خاتون نہیں ہے۔ کہا بابا پھر کون ہے؟ تب میرے امام نے کہا تھا اکبر وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، جو مدینے کے قبرستان سے اٹھ کر کے آئی ہے اور کربلا کے میدان کو یہ سوچ کے صاف کر رہی ہیں تاکہ میرا حسین جب سواری سے نیچے آئے تو کوئی کنکر میرے حسین کے بدن میں چبھنے نہ پائے۔ اللہ اکبر سیدہ جب اتنا پیار شہزادے سے کرتی ہے کہ کنکر کا چبھنا گوارا نہیں ہے تو جب ان کے 72 تلواروں کے زخم آئے ہوں گے تو میرے حسین کے جگر میرے سیدہ فاطمہ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی؟ جب تیروں نے چھلنی کیا ہوگا بدن کو تب سیدہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اس پر انشاءاللہ گفتگو پھر کروں گا۔ ادھر صبح کا سویرا ہوا ہے، 10ویں محرم کی صبح ہے، اعلان ہوا ابن زیاد کی جانب سے۔ عمرو ابن سعد نے کہا حسین ہے کوئی جو مقابلے میں آ سکے؟ میرے حسین نے تیاری شروع کر دی، جانے کا ارادہ کیا، اتنے میں لاٹھی ٹیک کر کے حضرت حبیب ابن مظاہر آئے، کہتے ہیں آقا حسین میرے ہوتے ہوئے آپ کربلا کے میدان میں جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے دیکھا حبیب کی جانب، کہتے حبیب میں جانتا ہوں یہ میری جان کے دشمن ہے، تم کیوں جا رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا تو پھر انہیں کسی کے خون کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہتے نہیں آقا میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے حضور بس تمنا ہے آپ اپنے ہاتھ سے مجھے سواری پہ بیٹھا دیں۔ آقا حسین نے اپنے ہاتھ سے حضرت حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں تلوار دی، جیسی ہاتھ میں تلوار دی ہے حضرت حبیب ابن مظاہر نے لاٹھی پھینک دی ہے، اور پھینکنے کے بعد کہتے ہیں آقا بس میری ایک خواہش ہے، میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ کہا کون سی خواہش؟ کہا آج آخری بار اپنے ہاتھوں سے سواری پہ سوار کر دے، آج یاری کا آخری حق بھی ادا کر دے، اپنے یار کو سینے سے لگا کے رخصت کر دے۔ میرے حسین نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو سینے سے لگایا ہے، جیسے سینے سے لگایا سواری پہ بیٹھنے کا وقت آیا، حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں آقا کا جی کا میری ایک بات سن لیجئے۔ کہا کون سی بات؟ کا ایک قدم ذرا پیچھے ہٹائیے۔ میرے آقا حسین نے قدم پیچھے ہٹایا ہے، حبیب ابن مظاہر نے کربلا کی خاک حسین کے قدم کے نشان کی مٹی اٹھائی ہے اور اٹھانے کے بعد پھر سے چومی ہے، سر پہ ڈالی ہے۔ اب کہتے ہیں اب شوق سے سوار کر دیجئے۔ اللہ اکبر، حبیب سوار ہوئے ہیں گھوڑے پر، جب سوار ہو کر کے چلنے لگے میرے حسین کو الوداعی سلام کیا، پہنچے گئی اشقیاء کے درمیان، یزیدی فوج سامنے ہے، کوئی ہنس کے کہتا تھا دیکھو 72 سال کا بوڑھا آیا ہے، کوئی کہتا تھا 78 سال کا ہے، کسی نے سوچا کہ کیا مقابلہ کرے گا، اس سے تو سواری پر بیٹھا نہیں جائے گا، یہ کیا تلوار چلا سکتا ہے؟ لوگوں نے ہنسی اڑائی تھی۔ پھر اتنے میں عمرو بن سعد نے اپنی فوج کی طرف دیکھا، ہے کوئی جو اس بوڑھے کا سر کاٹ کے میرے پاس لائے؟ اتنے میں ایک یزیدی آگے بڑھا، بڑھ کے کہتا ہے عمرو بن سعد کہا کیا؟ کہا ابھی صبح کی بات ہے، حر کو ہماری طرف سے حسین نے توڑ لیا ہے اور ہم اس بوڑھے کو اپنی طرف توڑ لیں گے۔ تو تب عمرو بن سعد نے کہا تھا حسین کے لوگوں کو توڑنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تب عمرو بن سعد کے کہنے پر ایک یزیدی نے کہا تھا سنو ہمارا غل جنت کے لالچ میں چلا گیا ہے اور اس آنے والے کو تو دیکھو عمر 78 سال ہے، بوڑھا کے کمر جھک گئی ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کا لالچ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے۔ جب اتنی اس کے بعد کہی ہے عمرو بن سعد نے کہا تھا ٹھیک ہے کر کے دیکھ لو۔ ایک یزیدی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، فوج سے آگے بڑھا، جب فوج سے آگے بڑھا دوسرے نے کاندھا پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا، خبردار پاس مت چلے جانا ورنہ جان کھو دو گے۔ کچھ یزیدی آگے بڑھے، تلوار چلائی، 72 سال کے بوڑھے کے مقابلے میں آئے۔ ایک روایت کے مطابق 72 سال کے بوڑھے نے 41 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا تھا، اور جب 41 کٹ گئے تب پھر پانی والا آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اس کو پانی سے توڑا جا سکتا ہے، تلوار سے نہیں ہرایا جا سکتا۔ ایک یزیدی آگے بڑھا، پانی کا اشارہ کیا، کہا حبیب 72 سال کا بوڑھا ہے، تیری پیاس پہ ترس آ گیا ہے، لے آ کر کے پانی پی لے، اپنی پیاس بجھا لے۔ حبیب ابن مظاہر نے اتنا دیکھا، دیکھنے کے بعد تلوار نیام میں ڈالی ہے، اور تلوار نیام میں ڈالی۔ یزیدی مسکرایا، دیکھ کے کہنے لگا لوگوں میں نے کہا تھا پیاس سے توڑ لوں گا، پانی دکھا کے توڑ لوں گا، میں نے توڑ لیا ہے۔ حبیب آگے بڑھے، اشارہ کر کے اسے بھی آگے بلھایا، یہ بڑی تیزی سے ہنستا ہوا آگے گیا، پانی کا پیالہ تھا، حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنی رکاب سے پیر باہر نکال لیا ہے، اور جیسی وہ پانی کا پیالہ لے کر کے آیا، آپ نے قریب آنے کے بعد جیسے اس نے پیالے کے لیے ہاتھ اوپر کیا دینے کے لیے، حبیب نے اپنے پیر گھوڑے سے الگ کیا اور وہ اپنی اس سے زین سے پیر نکالا، ایسی ٹوکر پیالے میں ماری کہ جا کر کے پانی لانے والے کے منہ پہ لگا۔ آپ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ہمیں توڑ لو گے؟ ارے تم نے آج تک زندگی یزید کے
قدموں میں گزاری ہے، ہم نے اپنی زندگی حسین کے قدموں میں رہ کے گزاری۔ غصے میں فرمایا یزیدیوں پہچانا نہیں، تم اور ہو ہم اور ہیں، تم پانی پہ بک سکتے ہو، ہم تو حسین کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بک چکے ہیں۔ اب یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ ٹھوکر ماری، ایک جنون پھیل گیا پوری فوج میں۔ پھر حبیب ابن مظاہر پہ مقابلہ کرنے کی طاقت کس میں ہوتی؟ بیٹھا کے تو حسین نے بھیجا تھا۔ جس کے ہاتھ میں تلوار علی کا بیٹا دے، اس بہادر کا بیٹا جس نے باب خیبر کو یوں اٹھا کے تیر کر دیا ہو، جس باب خیبر کو 42 لوگ ہلاتے ہوں، پورے خیبر کے قلعے میں حسین علی نے ڈھال کی جگہ استعمال کیا، اور فرمایا گیا جنگ کے بعد جب گھما کے علی نے اسے پھینکا تھا تو 70 میٹر دور جا کر کے گرا تھا۔ اس کا بیٹا ہے حسین، کسی کمزور باپ کی اولاد نہیں، بلکہ علی خدا کا پہلوان ہے۔ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، لگنے لگے جسم میں آ کے، پار ہونے لگے تیر، گھوڑے سے نیچے آنے لگے، پیر نکلا، سین سے نیچے آئے، آواز دی ادرکنی یا حسین۔ میرے حسین نے اتنا سنا خیمے سے دوڑ لگا دی، آواز دیتے آ رہے تھے، کہاں میرا بوڑھا یار، کہاں کے میرے بوڑھے یار؟ کوئی پتہ نہ چلا، آہستہ سے آواز آئی، حسین جہاں اکبر نے اذان دی تھی وہیں لیٹا ہوں، جہاں سیدہ فاطمہ آئی تھی وہیں ہوں۔ میرے حسین دوڑ کر کے گئے، زمین پہ گھٹنے رکھے، اپنے یار کی گردن اٹھا کے گود میں سر رکھا، تیر سینے میں لگے تھے۔ آقا حسین نے کچھ تیروں کو توڑا، ابھی کچھ تیر توڑے تھے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں آقا یہ تکلیف نہ اٹھا، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، ایک وعدہ کر لیجئے۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا حسین اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا سر اپنی گود میں رکھنا اور اپنا رخ مدینے کی طرف کر لینا، اور اتنا کہہ دینا یا رسول اللہ میں حبیب سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائے، اور اتنا کہہ دینا میں نے یاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حبیب کی اتنی بات سنی حسین کی آنکھیں برسنے لگی۔ کتنا عظیم منظر تھا اور کتنا مبارک منظر تھا حضرت حبیب ابن مظاہر کے لیے۔ وہ لوگوں کوئی مرتا ہے تو بیڈ پہ مرتا ہے، کسی کو بستر نصیب نہیں ہوتا، کسی کو پاک لباس نصیب نہیں ہوتا، کسی کا بدن پاک نہیں ہوتا مرتے ٹائم۔ وہ کتنے نصیبوں والا ہوگا جسے گود جنت کے سردار، جوانوں کے سردار کی ملی ہو۔ اللہ پر آپ لیٹے ہیں، لیٹنے کے بعد آقا حسین سے کہتے ہیں میرے سردار کا جی ایک کام اور کیجئے۔ کہا کیا؟ کہا ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے۔ میرے حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، قدم پیچھے ہٹایا ہے، پھر حضرت حبیب نے مٹی اٹھائی ہے، وہی بچپن کا عمل جو مصطفیٰ کے سامنے کرتے رہے تھے، پھر مٹی اٹھائی اور سر پہ ڈالی۔ کہتے ہیں آقا بس اب کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔ آقا حسین نے بیٹھے، سر گود میں رکھا ہے حبیب ابن مظاہر کا، چاہتے تھے کہ آنکھیں بند کریں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھنا چاہتے تھے، لیکن حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے آقا کچھ دیر کا مہمان ہوں، آنکھیں بند نہ کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس تک آپ کے چہرے کا دیدار کر کے چلا جاؤں۔ میرے حسین نے ہاتھ پیچھے کیا ہے، نظریں سے نظریں ٹکرائی ہیں، یار نے یار کو دیکھا ہے اور روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تبھی تو بریلی سے صدا آتی ہے، یہ نصیبوں والی موتیں ہیں، یہ قسمت والی موتیں ہیں جس کے لیے بریلی سے آواز آتی ہے، کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا۔ اور صاحب یہ تھے جنہوں نے ان سے یاریاں کی، اور جو بغداد گھوم کے آئے ہیں اور جو کربلا معلّہ گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج بھی تم جائیے کسی بھی اگر ادھیکاری کے آفس میں جاتے ہو، اس کے دروازے پہ پہلے اس کا پیے یا لیے یا دیے کوئی نہ کوئی ملتا ہے۔ ہاں دروازے پہ کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ملتا ہے، پہلے اس سے ملو گے پھر اس کے بعد بڑے ادھیکاری سے ملو گے۔ بادشاہ سے ملنے کے لیے پہلے وزیر سے ملنا پڑتا ہے، حاکم سے ملنے سے پہلے اس کے ملازم سے ملنا پڑتا ہے،
آج کربلا آپ چلے جائیں، جہاں میرے حسین کی قبر انور ہے، آپ کے پیروں کی جانب حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے۔ گویا آج بھی قبر اعلان کر رہی ہے، اور میرے آقا سے ملنے والے پہلے مجھ سے ملنا پڑے گا، اس کے بعد تجھے حسین سے ملنے ملے گا۔ آج بھی اپنے آقا کے قدموں میں لیٹ کر کے پہرے داری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا سچا عشق عطا فرما دے۔ ہاں بھائی، اتنی گزارش سے ڈھول تماشے نہ کرنا، باجے گاجے نہ کرنا۔ کچھ شیعوں نے ہمارے سماج میں یہ بیماری پھیلا رکھی ہے، یہ خرافات ڈھول بجانے کو ہم حسینیت سمجھتے نہیں بندے۔ حضور دنیا میں آقا نے ارشاد فرمایا، میں دنیا میں ڈھول اور مزامیر توڑنے کے لیے آیا، اور انہی کے نواسے کی شہادت پہ ڈھول بجے، یہ ہمارے نبی کو گوارا نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچیے۔ رہ گئی بات تعزیہ داری کی، تو تعزیے اس طرح بناؤ جس طرح شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں اجازت کیا ہے؟ یہ تماشے جو ہیں آج ہم نے میلے بنا دیے۔ اللہ ہماری قوم کو بچائے اس سے۔ یہ فضول خرچیاں، 200 فٹ اونچے تعزیے، 300 فٹ کی اونچائی کے لوگ تعزیے لے کے چل رہے ہیں، کئی بار لائن میں ٹکراتے ہیں، کئی بار گر جاتے ہیں، کتنے مر جاتے ہیں، اور 10 تاریخ کے بعد کہتے ہیں اب اسے شہید کرنے لے جا رہے ہیں کربلا میں۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں اجازت دی ہے شریعت نے، فرمایا گیا اگر بنانا ہے حسین کے مزار کا نقشہ بناؤ، ایک جگہ رکھو، گلی گلی نہ پھراؤ، اسے بازار میں لا کے ہار جیت کے فیصلے نہ کر، اپنے گھر میں رکھ، اور ایسا نقشہ بنا کہ اس نقشے کو دیکھیں یاد کربلا والے حسین کی تازہ ہو جائے۔ اسے بیٹھ کے رکھیے، اللہ اس کی